أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پانی اتنی جلدی آپ کو نہیں بچاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹا دیتا، اس لیے اس نیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ امتی میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دامن برکاتوں نجم القراء فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری جمازیر صاحب علی دمشق کو عاشق خیر الورا حاجی محمد اشرف صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مسجد میں ہم حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ عبادت کا حق ہم ادا کر سکیں گے یا نہیں یہ تو ہمارا رب بھی بہتر جانتا ہے۔ ہم گناہگاروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گئے، اپنے گھر سے اٹھ کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا، یہی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ مسجد میں آپ جتنا وقت گزاریں گے، 1 گھنٹہ گزاریں، 2 گھنٹے گزاریں، جب قیامت کے دن اس وقت پر اجر ملے گا، مسجد میں گزارے ہوئے وقت کا ثواب ملے گا، تو اس وقت پتہ چلے گا یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ علماء کرام سے پوچھیں، زندگی کا خوبصورت ترین وقت ہے جو اللہ کے گھر میں گزرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میزبان پر مہمان کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کوئی آ جائے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں پانی پیو گے، چائے پیو گے، کیا لو گے؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس طرح میزبان پہ مہمان کا حق ہوتا ہے، اسی طرح جو مسجد میں آتا ہے اللہ بھی اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ مسجد میں حاضری دینے والا جب باہر نکلتا ہے تو اپنی جھولی رحمت کے پھولوں سے بھر دیتا ہے۔ تو بارے دیگر عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ گھر غفلت سے نکال کے دربار خدا بندی میں کھڑا کر دیتا ہے۔ مسجد دل کو روشن کر دیتی ہے، مسجد پاکیزگی عطا کرتی ہے، فکر و نظر کو اور انسان کے عمل کو مسجد پاکیزہ کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں من اللہ مسجدا اللہ اللہ لہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جس مسجد کو انسان دنیا میں آباد کرتا تھا، وہاں جا کے نماز پڑھتا تھا، قیامت کے دن وہ مسجد پرسرار کے اس کا انتظار کرے گی، اور فرشتے اس مومن کو کہیں گے پل صراط سے گزرنا ایک مشکل کام ہے،
لیکن تو مسجد سے محبت کرتا تھا، جا مسجد میں جا کے بیٹھ جا، یہ تجھے اٹھا کے پل صراط سے گزار کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اس دن پتا چلے گا کہ مسجد کی محبت کا اجر کیا ہے۔ دعا کریں زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ مسجد سے تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے آخری دن تک مسجد میں آنا جانا لگا رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر سے نکالے نہ۔ گاؤں میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، شہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، لیکن ہر شخص آپ کے گھر آ سکتا ہے۔ شہر میں رہنے والا ہر شخص ہمارے گھر نہیں آ سکتا۔ گھر کے اندر وہی آ سکتا ہے جس کا گھر والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ گھر والے کے ساتھ تعلق نہ ہو تو کوئی دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا۔ مسجد میں بھی وہی آتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جسے رب اپنے گھر سے نکال دے اس کے ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ مسجد میں حاضری دینی چاہیے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس غافل کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اذان ہوئی ہے، مجھے بلایا گیا ہے، میں مسجد جاؤں۔ کیوں؟ رب اس پہ ناراض ہے، رب نے اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ مسجد سے تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن مجید کا انتظام جن دوستوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ایک بڑے خوبصورت موقع پر درس قرآن ہو رہا ہے۔ ادھر 12ویں مہینے کا چاند طلوع ہوا ہے، ادھر ہم درس قرآن کی محفل سجا رہے ہیں۔ یہ 12ویں مہینے کی پہلی رات ہے، ماہ ذی الحج کی پہلی رات ہے جس میں ہم درس قرآن سجا کے بیٹھے ہیں۔ مفسرین کے ایک تفسیری قول کے مطابق اس مہینے کی پہلی 10 راتیں اتنی شان والی ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی قسم بیان کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کہتے ہیں یہ فجر کون سی ہے جس کی قسم اللہ نے بیان کی ہے؟ یہ 10 ذی الحج کی فجر ہے، عید والے دن، بڑی عید کی جو فجر ہے جس کے بعد ہم نماز عید پڑھ کے قربانیاں کرتے ہیں، اس دن کی جو فجر ہے وہ اتنی شان والی ہے کہ اس کی قسم بیان کی گئی۔ اور اس سے پہلے جو 10 راتیں ہیں یہ راتیں اتنی شان والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم قرآن میں بیان کی۔ ان 10 راتوں میں سے پہلی رات آج کی رات ہے جس کی قسم اٹھائی گئی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں۔ آنے والے دنوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ چلا کیا تھا، تو آخری 10 دن جو تھے وہ یہی ذی الحج کے پہلے 10 دن، 40 لیلہ آپ نے 40 راتیں چلا کیا، تو آخری 10 راتیں یہی 10 راتیں، اور بڑی عید والے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے خاص کلام فرمایا۔ آنے والے دنوں کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ مکہ شریف میں عرفات منا، مزدلفہ میں خوش نصیب لوگ مناسک حج ادا کریں گے۔ حج بڑی محترم بشان کے مطلب ہے۔ آنے والے دنوں کا تعلق ایام نحر کے ساتھ ہے، قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ ان میں پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں صاحب نصاب لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ آنے والے دنوں کا تعلق تکبیرات تشریق کے ساتھ بھی ہے۔ ادھر 9 ذی الحج کو حجاج مناسک مزدلفہ، مناسک عرفات میں آئیں گے، اور عرفات کے میدان میں سارا دن عبادت کریں گے، دعائیں کریں گے،
اور ادھر پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں جب وہ فرض نماز ادا کریں گے سلام پھیرتے ہی تکبیرات تشریف پڑھیں گے 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک جو ہی نماز کا سلام پھیریں گے تو یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جائے گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ادھر حاجی مناسک حج ادا کر رہے ہیں، ادھر نمازی تکبیرات پڑھ رہے ہیں، تو گویا یہ دن اللہ کے نام کی دہائی مچا دینے کی۔ آج کل تو حج پہ پابندی ہے، صرف مکہ عرب شریف کے لوگ ہی حج کریں گے، عرب شریف میں رہنے والے، دوسرے ملکوں سے تو حاجی نہیں جا رہے، ورنہ جن دنوں میں اجازت ہوتی ہے پوری دنیا سے لوگ احرام باندھے ہوئے خوش نصیب لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر منا مزدلفہ میں جا کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر نمازی تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا یہ دن اللہ کے نام کی دہائی مچا دینے کے لیے کروڑوں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، کروڑوں مسلمان۔ اگر ایک دفعہ بھی تکبیر پڑھی جائے بسم اللہ اللہ اکبر تو کتنی دفعہ یہ اللہ اکبر پڑھا جا رہا ہے؟ جانوروں کی گردنوں کی چھری پھیرتے ہوئے کروڑوں بار یہ ذکر کیا جا رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ دن اللہ کے نام کی دہائی مچا دینے کے لیے فقہا کے نزدیک یہ سال کے افضل ترین دن ہے۔ فتاوی شامی میں بھی موجود ہے، دیگر بہت سارے فتاوی جات میں، کہ اگر کسی نے یہ نظر مانی میں سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھوں گا، تو وہ کن دنوں میں روزے رکھے؟ کیونکہ اس نے صرف روزے رکھنے کی نظر نہیں تھی مانی، اس نے یہ نظر مانی تھی افضل ترین دنوں میں روزے رکھوں گا۔ فقہا کہتے ہیں وہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھ لے، اس کی نظر پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سال کے افضل ترین دن ہے۔ اور بعض علماء نے فضائل کی کتابوں میں فضائل الایام و شہور میں یہ لکھا ہے کہ جس نے پہلے 8 دنوں میں کوئی ایک روزہ رکھا اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھا یوم عرفہ کو، جس نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھا اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی تشریح علماء نے لکھی ہے کہ اگر 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے والا روزے دار اگلی عید سے پہلے یعنی پورے سال کے دوران فوت ہو گیا تو لکھا جائے گا یہ روزے کی حالت میں فوت ہوا، حالانکہ ان دنوں میں اس نے روزہ نہیں تھا رکھا ہوا جب اس کو موت آئی۔ یہ 9 ذی الحج کے روزے کا نور ہے جو پورا سال اس کو گھیرے رکھتا ہے۔ تو یوم عرفہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتیان الاربعہ میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف کی شرح خشیت اللمات میں ارشاد فرمایا ہے کہ عیدین کی شام میں جب صبح عید ہوتی ہے اس شام کو آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں میں آتی ہیں اور دعا کا انتظار کرتی ہے، ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہے۔ اس لیے عید والی شام ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ختم شریف دلائیں گے ختم شریف۔ اگر ختم شریف دلائیں گے تو آباء و اجداد، باپ دادا پردادا جو دنیا سے جا چکے ہیں یا ماں دادی پردادی نانی پرنانی، وہ خوش ہوں گے، ان کی روحیں خوش ہوں گی، کیونکہ اس شام وہ دعا کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو ان کی روحیں غمگین ہوں گی کہ ہماری اولاد اپنی خوشیوں میں لگی ہوئی ہے اور ہمیں بھول گئی۔ بطور خاص ہمارے محققین محدثین نے یہ شامیں لکھی ہیں، شب جمعہ اور شب برات، شب قدر اور عیدین کی شامیں، یہ 5 شامیں انہوں نے لکھی ہیں
کہ جن میں بطور خاص آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں، دعا کا انتظار کرتی ہیں. اگر اس وقت دعا کی جائے آباء و اجداد کی روحیں خوش ہوتی ہیں. میں بار دیگر گزارش کروں گا کہ شب عید کو ضائع نہ کرے، آباء و اجداد کا ختم اپنے گھروں میں بنائیں. اس کے علاوہ حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے عید کی رات کو عبادت کی اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا. اگر شب عید کو عشاء کی نماز پڑھ کے کم از کم 2 نفل پڑھ لیں تو اس رات قیام کرنے والوں میں نام لکھ دیا جائے. ساری رات نہ بھی عبادت کر سکیں یا اکثر حصہ نہ بھی عبادت کر سکیں، صرف 2 نفل پڑھ لیں تو شب عید میں عبادت کرنے والوں میں نام لکھ دیا جائے گا. اور ان نوافل کا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا قبر روشن ہوگی اور حشر کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا، اس کا دل قلب سلیم ہوگا. جو عید والی رات یہ نوافل پڑھ لے، کم از کم 2 نوافل عشاء کے بعد، اس کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اگر آپ ان دنوں میں یہ نفلی عبادات نہ کر سکیں تو کم از کم ان دنوں کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں اور فرض نمازیں ضرور ادا کریں تاکہ ان دنوں کا تقدس جو ہے وہ قائم رہے. گلی میں کوئی آدمی جھوٹ بولے وہ بھی گناہ گار ہے، مسجد میں آ کے بولے زیادہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ عبادت کی جگہ، یہاں توبہ کی جگہ، رحمت کی جگہ، اسے مسجد میں آ کے بھی رب کا خوف نہیں آیا. تو جگہ بدلنے سے گناہ کی حیثیت بدل گئی. کسی آدمی نے رشوت لینی ہے، دفتر میں لے دے تب بھی گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ کہ فلاں مسجد میں چل کے رشوت دیتے ہیں پھر تو زیادہ گناہ گار ہے. یہاں تو توبہ کرنی تھی، یہاں آگے گناہ کر. تو جگہ بدلنے سے گناہ کی حیثیت بدل جاتی ہے، اسی طرح وقت بدلنے سے بھی گناہ کی حیثیت بدل جاتی ہے. یہ جو ذی الحج کے پہلے دن ہیں یہ تو رجوع اللہ کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتی ہے. ایام حج ہیں، ایام نحر ہیں، تکبیرات تشریق کے دن ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ دن نسبت رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ دن نسبت رکھتے ہیں. اتنی نسبتوں والے دن بھی انسان نے غفلت میں گزارے. اگر آپ نفلی عبادت نہ بھی کر سکیں، وہ تو خیر نفلی عبادت ہے، کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بچائیں اور فرض جو ہے وہ ادا کریں، فرائض کی پابندی کریں. جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانیاں واجب ہیں، خوش دلی سے قربانی ادا کریں. اور جو صاحب نصاب نہیں وہ اگر قربانی دینا چاہے تو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے، یعنی کر لے گا ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا. اگر اس نے کوئی اتنے پیسے جوڑ لیے کہ حصہ ڈال سکتا تھا، ویسے وہ صاحب نصاب نہیں لیکن 15,000 کا اس نے حصہ ڈالنا چاہا تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے اس پر. جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. وہ اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. صاحب نصاب کو چاہیے خوش دلی سے قربانی کرے. شریعت مطالعہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں بہت بڑی نعمت شریعت مطالعہ ہے. دین اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے. شریعت اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی. شریعت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. چند لوگ بولتے ہیں شریعت بوجھ ہے. بعض لوگ شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں، دین پابندیاں لگاتا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو. وہ پابندیوں سے گھبرا کے، کیونکہ اپنے نفس کے وہ غلام ہوتے ہیں، نفس بگڑا ہوا ہے، اس پر شیطان کا رنگ چڑھا ہوا ہے، دین کی پابندیوں سے وہ گھبراتے ہیں اور گھبرا کے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ دین یہ پابندیاں لگا رہا ہے. لبرل لوگ، دین بیزار لوگ، نفس پرست لوگ وہ دین کو بوجھ سمجھتے ہیں، پر حقیقت یہ ہے
دین بوجھ نہیں ہے، دین تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے جنگل میں سفر کرنا ہو، مختلف راستے ہیں جنگل میں، ایک راستہ وہ ہے جس پہ دلدل ہے، دلدل کے اوپر سبزہ اگا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہاں دلدل ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ دوسرا راستہ ستھرا ہے، ہموار ہے، سیدھا ہے، پرامن ہے۔ اگر آپ کو کوئی راہبر یہ بتا دے کہ اس راستے میں نہ جانا، اس راستے میں دلدل ہے، تو جس نے آپ کو دلدل والے راستے سے روکا ہے، ناجائز سختی کی ہے یا احسان کیا؟ احسان کیا۔ جنگل میں درختوں پہ بڑے خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں، دیکھنے میں وہ پھل خوبصورت ہے، کھانے میں لذیذ ہے، لیکن ہیں زہریلے۔ اندیشہ ہے کہ مسافر ان پھلوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کی لذت کو دیکھ کر انہیں کھائے گا اور زہر کھا لے گا، مر جائے گا۔ اب جس راہبر کو پتا ہے اس نے روکا، اس نے کہا جنگل میں تمہیں بعض خوبصورت پھل نظر آئیں گے، وہ نہ استعمال کرنا، وہ زہریلے ہیں۔ تو جس نے اجنبی مسافر کو، لا علم مسافر کو زہریلے پھل کھانے سے روکا ہے، اس نے ناجائز سختی کی ہے یا احسان کیا؟ اسلام یہی احسان پوری انسانیت پہ کرتا ہے۔ اسلام کھانا کھانے سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کھاؤ اور حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اسلام پینے سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے پیو اور حلال چیزیں پیو، حرام چیزیں نہ پیو۔ اسلام اچھے لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے رزق حلال سے خریدا ہوا کپڑا استعمال کرو۔ اسلام رشتہ زوجیت سے نہیں روکتا، اسلام گھر بسانے، اولاد کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے نہیں روکتا، رہبانیت کا درس نہیں دیتا۔ اسلام بس یہ شرط لگاتا ہے حلال رشتہ قائم کرو، محبتیں کرو تو حلال محبتیں کرو، رشتہ کرو تو حلال رشتہ جوڑو، حرام رشتے نہ جوڑو۔ اسلام کہتا ہے رزق ہو تو حلال، لباس ہو تو حلال، اور رشتے ہوں تو حلال۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ ساری شریعت کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کرو، تو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، ساری شریعت کے فلسفے کا خلاصہ یہ ہے، اسلام ہمیں حرام سے روکتا ہے، حلال کی اجازت عطا کرتا ہے۔ جہاں انسان کا نقصان ہے وہاں جانے سے اسلام روکتا ہے، جہاں فائدہ ہے وہاں جانے کا حکم دیتا ہے۔ پلید شے استعمال کرنے سے، خبیث سے اسلام روکتا ہے، طیب و طاہر کی اجازت دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو نقصان سے روکے، نقصان سے بچائے اور فائدے کی منزل تک پہنچائے، وہ نعمت ہے یا بوجھ ہے؟ اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں کوئی بوجھ تھا بھی تو یہ اس قدر آپ بیان کریں کہ اسلام نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، تاکہ آپ کا اپنا نفس بھی قائل ہو اس بات کا، اسلام بوجھ ہے یا نعمت ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے نعمت ہے اور حضور کی ہر ادا ہمارے لیے نعمت ہے۔ حضور کا وجود پاک تو نعمت ہے ہی، بلکہ سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمی حضور کا وجود پاک ہے، لیکن حضور کی ہر سنت بھی انسانیت کے لیے نعمت ہے۔ حضور کی ہر ادا بھی انسانیت کے لیے نعمت ہے۔ مدنی زندگی میں ہر سال میرے آقا کریم نے قربانی فرمائی ہے، اور قربانی کو صاحب نصاب کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے میں وقتی طور پہ نظر آتا ہے اتنے پیسے میرے خرچ ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے قربانی کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ فرمایا یہ جانور جو قربانی کے جانور ہیں، انہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے
اس کے اندر علامت پائی جاتی ہے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کرنا اللہ کی بندگی کی نشانی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں وہ علامات دے کے بیماری بتا دیتے ہیں اور علامات سے بتاتے ہیں نہیں تم صحت مند ہو، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو قرآن نے قربانی کرنے کو بندگی کی، اللہ کی عبادت کی نشانی قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا لکم فیہا خیر، قربانی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ قربانیاں کرنے میں کیا ہے؟ خیر۔ پتہ نہیں کتنی خیر رب نے رکھی، کتنی فضیلتیں اس میں رکھ دی ہیں۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا قربانی کرنے والا گناہگار ہے، لیکن جب وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو رب پہلے معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ قال بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، میرے آقا کریم نے فرمایا ہر بال کے ساتھ ایک نیکی۔ سبحان اللہ۔ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہیں قربانی کرنے والے کو اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دمبے پر تو اون ہوتی ہے، یعنی ہزاروں بال ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا زیادہ وزن کے ساتھ میزان پہ تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور شارحین حدیث لکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کسی نے قربانی کی، جانور کا گوشت نکلا 1 من، 40 کلو اس کا وزن تھا، تو قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا اس نے 40 کلو یعنی 1 من گوشت اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کیا ہے۔ حالانکہ خود بھی وہ کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے، غربا میں بھی تقسیم کرے، 3 حصے کر لے، لیکن چونکہ جانور قربانی کا واجب ادا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کی ہے، اس لیے سارا گوشت ہی نیکی لکھا جا رہا ہے کہ یہ 40 کلو گوشت اس نے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کی ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ 40 کلو لکھا ہوگا نہیں، 1 من لکھا ہوگا نہیں، قیامت کے دن جب وہ نامہ اعمال کھولے گا اس میں لکھا ہوگا اس نے 70 من اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، محمد ہمارے، محمد ہمارے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب آخرت میں آئیں تو آخرت کی دولت لے کے آئیں، قبر و حشر میں میرا قرب انہیں ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے ان مواقع سے، ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں جو مواقع عطا فرمائے ہیں، گناہ بخشوانے کے مواقع اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے مواقع، ان میں سے ایک موقع آ رہا ہے۔ یہ جو ایام نہر ہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا خاص موقع ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم،
فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں سے محبت کرو، انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنے گی۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے یہ قربانی کے جانور اس جہان کے مطابق سواریوں میں بدل جائیں گے، اور یہ سواریاں قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک قربانی کرنے والوں کو نفع پہنچائیں گے۔ اس صراط پہ نہ چلنا پڑے بلکہ اس جہان کے مطابق VIP سواری مل جائے، بندہ کتنا خوش نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضور کے غلاموں کے لیے اس کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ جو خوش دلی سے قربانی کرے، میرے آقا کریم نے فرمایا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایاکم، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہیں۔ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اگر آپ غور سے سن رہے ہیں، جانور کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعلق ہو، اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ جانور خریدا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پالا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں، جس جانور کے ساتھ، چوپائے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعلق ہو، وہ جانور تو قیامت کے دن نفع دے گا۔ تو جس ولی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، علماء کے ساتھ تعلق ہو اللہ کی رضا کے لیے، والدین کی خدمت کرے اللہ کی رضا کے لیے، جانور کے ساتھ تعلق ہے اللہ کی وجہ سے، تو وہ جانور قیامت کو نفع دے رہا ہے۔ جب علماء، اولیاء، بزرگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تعلق ہوگا، یہ تعلق بھی قیامت کے دن بخشش کا باعث ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ اکثر آپ سنتے ہوں گے، المرء مع من احبا، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر اسی کے ساتھ ہو۔ جسے اولیاء اللہ کی محبت مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حب درویشاں کلید جنت ہس، دشمن ایشاں سزائے طاقت ہس، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا ہے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندا ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا بہتا نہیں کوٹی بھی بول، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہاتھ۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے محض اللہ کے لیے تعلق جوڑا ہے، یہ تعلق قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ضرور سوچیں کہ کس کے ساتھ میرا تعلق دنیا کے لیے ہے، نفس کے لیے ہے، اور کس کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی زندگی یوں ہی ضائع کر کے نہ چلے جائیں، کسی کے ساتھ تعلق رکھیں صرف اللہ کی رضا کے، یہ تعلق حشر کے میدان میں فائدہ دے گا۔ میں نے 4-5 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی قربانی کے فضائل میں۔ ایک حدیث بعید والی سنا رہا ہوں، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہے اور پھر اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اسے حضور اپنی امت کی صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یعنی اس پر حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، وہ صاحب نصاب ہے اور قربانی نہیں دے رہا، وہ اس وعید کا مستحق ہو۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ جو قربانی دے سکتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، وہ خوش دلی سے قربانی دیں۔ ان دنوں میں بعض لوگوں کو بیوہ عورتیں اور مسکین غریب یاد آ جاتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی مہم چلاتے ہیں، اور ویسے بھی بعض لوگ مختلف جگہوں پہ یہ باتیں کرتے ہیں، سوال پوچھتے نظر آتے ہیں، اربوں روپیہ قربانی پہ لگ جاتا ہے، یہ اربوں روپیہ فلاں جگہ پہ فلاں مقصد کے لیے، کیا ضروری ہے کہ میں 30,000 35,000 کا بکرا خرید کے 40,000 کا بکرا خرید کے تو وہ خرچ کروں، ذبح کروں، گوشت کھاؤں؟ میں یہ 30,000 40,000 کسی غریب کو نہ دے دوں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں لاکھ روپے یا 1.25 لاکھ کا بیل خرید کے تو اسے ذبح کروں؟ یاد رکھیں، اصل میں جو چیز واجب ہے وہ ہے احراق الدم، جان پیش کرنا۔
محبت کا تقاضا تو یہ تھا، ایمان کا تقاضا تو یہ تھا، اور اللہ کے احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ لیکن اس رحمان نے، اس رحیم نے کرم کیا، جانور کی جان کو انسانی جان کا بدل قرار دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی میں اپنی بیوی کو کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ جب وہ وقت آیا نا نظر پوری کرنے کا تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تمہاری فرما بردار بیوی ہے، کوڑے نہیں مارنے، یا اللہ میں نظر کیسے پوری کروں گا؟ فرمایا تنکا مارو، لکھا جائے گا کوڑا مارا، اور رب نے تنکے کو کوڑے کا بدل قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کی جان کو قربانی کرنے والے کی جان کا بدل قرار دے دیا۔ تو اصل میں جو چیز واجب ہے وہ ہے احراق الدم، جان پیش کرنا، جانور کو ذبح کرنا۔ آپ 30,000 کے بجائے 60,000 صدقہ کر دیں، واجب ادا نہیں ہوگا، وہ آپ کا نفلی صدقہ ہوگا۔ واجب اسی وقت ادا ہوگا جب آپ قربانی کریں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، ہر ایک کا حق اس کو دینا چاہیے، آپ دیں، ہم نے کب آپ کو روکا ہے، لیکن آپ کو یہ غریب صرف ذی الحج کے مہینے میں یاد آئے ہیں، باقی 11 مہینے بھی تو آپ کے پاس ہی ہیں۔ آپ کو صرف اس مہینے میں غریب یاد آئے ہیں، لاکھ روپے کا موبائل خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، LCD خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، گھر میں لاکھ روپے کا صوفہ سیٹ، مہنگے صوفے سیٹ خریدتے ہوئے، گھر میں قلیم ڈلواتے ہوئے اور فانوس لگواتے ہوئے غریب نہیں یاد آتے، قربانی دیتے ہوئے غریب یاد آتے۔ پتہ چلتا ہے غریبوں سے محبت نہیں ہے، یہ اسلامی شعار کے ساتھ دشمنی ہے۔ غریبوں سے محبت ہوتی تو آدمی 20 لاکھ کی گاڑی نہ لیتا، وہ 20 لاکھ کسی غریب کو دیتا۔ لاکھوں روپے کی گاڑیاں بھی ہیں، ہزاروں روپے کے موبائل پاس ہیں، گھر میں مہنگا فرنیچر ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے قربانی کے پیسے غریب کو نہ دے۔ بھئی اگر غریبوں کی محبت تھی تو مہنگے فرنیچر کے پیسے دیتے نا کسی غریب کو، اور گھر میں سادہ فرنیچر رکھتے۔ پتہ چلتا ہے یہ غریبوں کی محبت نہیں، اسلام کے ساتھ دشمنی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ مال بھی دے اور پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، قرآن نے تو اللہ کے مقرب بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے، وہ تنگ دستی میں بھی اپنا مال رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیسے ضائع ہو جائیں گے، لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا، یار یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ محفوظ ہو گیا۔ آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ خطرہ ہوگا میرا 50 لاکھ بینک میں ہے، پتہ نہیں بینک والے لے کے بھاگ نہ جائیں۔ کبھی خطرہ ہمیں یہ ہوا، لوگ میں نے تھوڑے بتائے ہیں، لوگوں نے تو کروڑوں روپے بینکوں میں رکھے ہوئے۔ یا پھر آپ نے ایک دوسری مثال دے رہا ہوں، ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا، ایئرپورٹ پہ وہ بڑے بیگ جہاز کے اندر نہیں لے کے جانے دیتے، وہ کہتے ہیں چھوٹا ہاتھ والا بیگ 7 کلو 8 کلو 10 کلو یہ لے جاؤ اپنے ساتھ اندر، جو زیادہ سامان ہے نا 20 کلو 30 40 کلو بیگ پڑا وہ جمع کرا دیں، اس کی ایک چٹ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جب تم جدے سے لاہور پہنچو گے نا تو یہ سامان تمہیں لاہور مل جائے گا۔ وہ سامان ہم نے بک کرا دیا، لاہور آئے مل گیا۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے سفر کیا ہوگا، ہوائی جہاز کے عملے کو سامان بک کراتے ہوئے کبھی پریشانی ہوئی ہے کہ میرا یہ سامان ضائع ہو گیا؟ نہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے، یہ جمع کر لیتے ہیں، اسی فلائٹ میں جہاز کے کچھ حصوں میں سامان رکھتے ہیں، اوپر سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، جب اگلے اسٹیشن پہ ہم پہنچیں گے جہاں ہم نے جانا ہے اس اگلے اسٹیشن پہ پہنچیں گے سامان بھی ہمارے ساتھ ہی پہنچ جائے گا، ہمیں مل جائے گا۔ جتنا
اعتبار ہمیں ہوائی جہاز کے عملے پہ ہوتا ہے. اتنا ہی یقین اگر شریعت کے حکموں پہ آ جائے نا، پھر مال خرچ کرتے ہوئے بندے کو یقین ہو میں تو مسجد کو دے رہا ہوں یہ جمع ہو رہا ہے، میں جب دنیا کا اسٹیشن چھوڑ کے برزخ کے اسٹیشن پہ جاؤں گا یہ سب کچھ مجھے مل جائے گا. سبحان اللہ. جتنا یقین بینک کے عملے پہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جمع کراتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے یہ محفوظ رہے گا، اتنا یقین کبھی آ جائے نا شریعت کے حکموں پہ، یقین کا وہ معیار ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر مال ضائع، پھر ایمان اعلیٰ درجے پہ پہنچے گا اور دل کو یقین ہوگا جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ آخرت میں مجھے کئی گنا بڑھا کے میرا رب لگا. حضرت امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، مرنے کو دل نہیں کرتا، موت کا نام سنتا ہوں تو دل گھبراتا ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے تم بڑے امیر آدمی ہو. اس نے کہا ہاں. فرمایا اپنی دولت آگے بھیج دو، تمہارا دل لگا ہوا ہے دولت سے، دولت آگے بھیج دو، جہاں دولت ہوگی وہاں جاتے ہوئے تمہارا دل نہیں کرتا. تم اپنا مال بھیج دو آگے اس یقین کے ساتھ کہ جو میں نے رب کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ آخرت میں مجھے ملے گا. یہ جو کچھ قربانیاں ہم کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کریں ان کے بالوں پر بھی نیکیاں مل رہی ہیں، ان کا گوشت بھی 70 گنا زیادہ وزن کے ساتھ میزان میں تولا جائے گا اور یہ سواریاں بھی بنے گی اور یہ دوزخ سے پہاڑ بھی بنے گی. ایک حدیث پاک میں ہے کہ قربانی کے جانور قربانی کرنے والے کو دوزخ کی طرف نہیں جانے دیں گے، یہ رکاوٹ بنے گی. بس ایک شرط ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں تو اس قربانی کی وجہ سے دنیا میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی برکت ہوگی. اللہ کریم نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب اپنی سیرت کا حسن، اپنے کردار کا جمال لوگوں کو دکھاؤ. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. محبوب فرما دو میرا نماز پڑھنا، قربانی کرنا، ظاہری زندگی گزارنا، وصال حق پانا للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ میرے آقا کریم نے اللہ کی رضا کے لیے گزارا. چاہے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، چاہے اعلان نبوت سے بعد کی زندگی ہو، قرآن نے الفاظ بولے ہیں محیایا و مماتی. محیایا کا لفظ 63 سالہ ظاہری حیات پاک کے ایک ایک لمحے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو ہمارے آقا کریم نے 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہے. حضور کی نعت پڑھنے میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. حضور نے 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ کس کے لیے گزارا ہے؟ میں نے کہا حضور کی نعت پڑھنی ہے، آپ میرے ساتھ شامل ہو. حاضری مدینہ منورہ لگوانی ہے، کس کے لیے حضور نے ایک لمحہ گزارا ہے؟ کس کے لیے گزارا ہے؟ اب جو براہ راست حضور سے فیض لینے والے ہیں، قرآن بتاتا ہے ان کی اعمال بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ جہاد کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہے، رحم دلی کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے. صحابہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے آزاد کیا. بعض لوگوں نے کہا شاید کوئی پچھلا احسان ہے جس کا بدلہ چکانے کے لیے اتنا مال خرچ کیا ہے، شاید دنیا سے تعریف سننے کے لیے اتنا کچھ کیا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جا
دربار مصطفیٰ میں میری گواہی دے کے آ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد ہمارے، محمد ہمارے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، شان سیدنا صدیق اکبر۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے کہ ایک کافر کو جنگ کے دوران زمین پہ گرایا، آگے بڑھے واصل جہنم کرنے کے لیے، اس نے آپ کے چہرہ پاک کی طرف تھوکا، چہرے پہ نہیں تھوکا، چہرہ پاک کی طرف تھوکا تو آپ کو جلال آ گیا، لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کے آپ کو پکڑتا ہے اور عرض کرتا ہے میں آپ کے قابو میں تھا، آپ چاہتے تو میرا سر کاٹ سکتے تھے، مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ حیدر کرار نے فرمایا علی نے کبھی اپنے خواہش نفس سے تلوار نہیں چلائی، علی کی تلوار اللہ کی رضا کے لیے چلائی۔ حضور کے اہل بیت کا عمل کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے عمل کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہمیں ادب کا درس دیتا ہے، ہمارے عقیدے میں بے ادبی ہے ہی نہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ ہم تو صبح شام یہ دعائیں مانگتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بار قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامانے رسول۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ ایک گستاخ کے چند جملے وائرل ہوئے، کوئی مسلمان یہ لفظ نہیں بول سکتا، اور اگر یہ لفظ بولنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ لفظ نہیں بول سکتا جو اس گستاخ نے بولے ہیں۔ میں وہ لفظ نہیں آپ کو سنا سکتا، نہ کوئی سنا سکتا ہے، کوئی لفظوں کو دہرا نہیں سکتا، ایسی بے ادبی اس نے کی ہے۔ صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، آپ کی بے ادبی کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس مجرم کو قرار واقعی سزا دے، ہم اس کا بھرپور مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین امت میں سے ہیں، ہم سارے آپ کے مرید ہیں۔ آپ کہیں ہم سارے کس نسبت سے؟ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ پھیلا ہے تو خواجہ ولی نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ غریب نواز کی رگوں میں امام موسیٰ کاظم کا خون ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کسی سلسلے میں اور نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، سارے اہل بیت کے مرید ہیں۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم کے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق ان تک پہنچتا ہے، اور ان سے پھر خواجہ قاسم اور حضرت سلمان فارسی کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور شجرے میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا نام آتا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں 14ویں 15ویں پشت میں ہے، ابو نجیب سہروردی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، ان سے یہ سلسلہ پہنچا ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تک، اور ان سے پھر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کش، یہ حسینی سید ہے۔ تو سلسلہ سہروردیہ کے لوگ جو یہاں ہیں وہ بھی سادات کے ہی مرید ہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو،
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی اولاد ہے، داتا صاحب امام حسن کی اولاد ہے، تاجدار گولڈا امام حسن کی اولاد ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی والے وہ بھی امام حسن کی اولاد ہے۔ تو ہم اہل سنت ہی حقیقت میں مرید ہیں اہل بیت۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں ادب ہی ادب ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم، آپ کا نام تو موسیٰ تھا لیکن کاظم جو لقب ہے نا آپ کا، وہ آپ کے صبر کی وجہ سے، آپ غصہ پینے والے۔ ابھی میں قرآن پاک کی آیت آپ کو سنا رہا تھا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو تنگ دستی اور خوشحالی میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو غصے کو پینے والے ہیں، اور وہ جو معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، اللہ ان محسنین سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اشیاء اللمات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، قبر موسیٰ کاظم تریاق مجرب است، جو حضرت امام موسیٰ کاظم کے روزے کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو میں آپ کے سامنے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر کر رہا تھا، اور اسی ضمن میں اللہ کی رضا کا ذکر کر رہا تھا، اور اس ضمن میں میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کا ذکر کیا۔ امام موسیٰ کاظم کا ایک فرمان ہے جو میرے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے کام آئے گا، اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ جو کسی کا دکھ دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، کسی کی تکلیف دور کرنے میں، جو کسی کے لیے خیر کا باعث بنے گا، اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ قربانی اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، بالخصوص غرباء کے لیے، دینی مدارس کے لیے، جن سے آپ جانور خریدتے ہیں ان کے لیے، کسانوں کے لیے۔ قربانی بہت سارے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، اس سے معاشرے میں بہت ساری برکتیں پھیلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے دنوں کی برکتیں، ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں فقہی مسائل بیان کرنے کے بجائے ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ لوئے لوئے پر لے ہوئے جے دودھ پانڈا کرنا، شام گئی دن شام محمد کر جاتی ہے کرنا۔ جو موقع اللہ آپ کو دے رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ گناہ بخشوانے اور رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے ہی پاکیزہ دن شروع ہوئے ہیں، انہیں عبادت میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، انشاءاللہ ان کی برکت پورا سال شامل حال رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔